اور آقا و مولا امام زمان روحی و ارواح العالمین لہ الفدا کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجلس کے آغاز میں کیونکہ یہ سید مشتاق شاہ صاحب کے احصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے، ان کے لیے جملہ مرحومین کے لیے اور بالخصوص قبلہ شیرازی صاحب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، موالیان حیدر کرار، یہ آج کی مجلس 7ویں تاجدار امامت کی شہادت کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے۔ آغاز مجلس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عنوان سے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے گوشہ گزار کر کے پھر انشاءاللہ امام موسیٰ کاظم کی امامت کے عنوان سے جملے عرض کریں گے۔ کہتے ہیں کہ کسی بندے نے کاروبار شروع کیا، اپنا بزنس شروع کیا۔ اب کاروبار میں اسے کوئی نفع نہیں ہو رہا تھا، فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، کسی اللہ والے کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے اپنا کاروبار شروع کیا، مجھے کاروبار میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو اس نے کہا کہ اپنے کاروبار میں فائدے کے لیے ایک کام کرو کہ اپنا جو ترازو ہے اس ترازو کو ٹھیک کرو، جس ترازو سے تم چیزوں کو ماپتے ہو وہ ترازو ٹھیک کر لو۔ اس بندے نے یہ کام کیا کہ ترازو ٹھیک کر کے دکان کے باہر رکھ دیا۔ اب جو بندہ جو لینا چاہتا ہے اپنی مرضی سے اٹھائے، تولے اور پیسے دے کے چلا جائے۔ وہ اس کا کام اتنا چلا، اتنا اسے منافع ہوا کہ اس کا شمار اس علاقے کے سرمایہ داروں میں ہونا شروع ہو گیا۔ کام کیا کرتا تھا کہ ترازو باہر رکھ دیتا تھا، جو بندہ آتا تھا اپنی مرضی سے تولتا تھا، تول کے لے جاتا تھا۔ اب اس نے یہ کام کیا، جب اس کے پاس مال و متاع زیادہ ہو گیا تو اس نے تولنے کے لیے وہ جو میزان کے لیے جو رکھے جاتے ہیں وہ باٹ، وہ سونے کے بنوا لیے۔ یعنی کہ اتنا اس کے پاس پیسہ ہوا کہ وہ سونے کے لیے بنوا لیے۔ اب پھر جب ان بزرگوں کو ملنے کے لیے گیا تو کہتا ہے کہ آپ نے جو مشورہ دیا تھا اس مشورے کی وجہ سے آج میں اس مقام پہ ہوں کہ میرے پاس یہاں سب سے زیادہ دولت موجود ہے، اور میں نے ماپ کرنے کے لیے وہ سونے کے پاٹ بنا رکھے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں، بزرگ نے کہا کہ تم اس طرح کرو، وہ جو سونے کے بنائے اس سونے کو دریا میں پھینک دو۔ اس نے سوچا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اتنی محنت سے جو سونا جمع کیا اسے میں دریا کا حوالے کر دوں۔ کہتا بہرحال وہ آیا دکان پہ، وہ اٹھائے اور دریا برد کر دیے۔ اب کچھ دن گزرنے کے بعد کچھ افراد اسی دریا کے کنارے گزر رہے تھے۔ دریا کے کنارے گزرتے ہوئے وہی سونے کے باٹ دیکھے، اس کے اوپر اس بندے کی اس نے مور بھی لگوائی ہوئی تھی اپنی دکان کا نام کو نمندہ کروا کے۔ اب وہ انہوں نے اٹھائے، نام پڑھے اور اس دکاندار کے پاس چلے گئے کہ یہ آپ کے ہمیں ملے ہیں، یہ اپنی امانت لے لیں۔ اب جب وہ دوبارہ واپس ملے تو وہی لے کے اسی بزرگ کے پاس چلا گیا۔ بزرگ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آیا، آپ نے کہا کہ یہ پھینک دو، میں نے پھینک دیے، یہ پھر میرے پاس واپس آ گئے۔ وہ کہتے ہیں میں تجھے یہی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جب تم مال حلال کمائے گا، حلال مال اگر پھینک بھی دے گا وہ حلال مال تجھ تک واپس آ جائے گا۔ حلال مال جو کمائے گا وہ ضائع نہیں ہوگا، وہ تجھ تک واپس پہنچ جائے گا۔
امام کیا فرماتے ہیں؟ آج اس امام کی شہادت کا دن ہے۔ وہ امام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ پریشانی کے عالم میں، سب سے زیادہ اضطراب کے عالم میں حشر کے دن وہ بندہ ہوگا کہ جس نے حلال مال کی جگہ حرام مال جمع کیا۔ اور ہوا کیا؟ جمع کر کے اس دنیا کو چھوڑ گیا۔ جس نے مال استعمال کیا اس نے اللہ کی راہ میں استعمال کیا، اس کا ٹھکانہ جنت ٹھہرا، اور جو مال جمع کر کے گیا تھا، حلال مال جمع کر کے گیا تھا، حرام مال جمع کرنے کی وجہ سے جہنم ٹھکانہ قرار پایا۔ اگر بندہ حلال مال کمائے تو وہ اگر گر بھی جائے تو واپس آئے گا، اگر حرام مال کمائے گا تو اس کے لیے اس جہان میں بھی وبال کا سبب بنے گا، اگلے جہان میں بھی وبال کا سبب بنے گا۔ تو جو بندہ اس کا مال لے کے، اس کی اولاد، اس کے رفقا، اس کے عزیز و اقارب جو مال لے کے خدا کی راہ میں خرچ کریں، وہ جنت کے مستحق ٹھہریں۔ خود یہ بندہ جہنمی بن جائے تو بندے کو سوچنے کا مقام نہیں، اسے اس کے سامنے آنا چاہیے کہ یہ مال میں کیوں جمع کر کے جاؤں؟ اتنا مال جمع کرنے کی بجائے میں حلال مال کیوں نہ کماؤں کہ جس سے اپنا اور اپنی اولاد کا رزق مہیا کروں، تاکہ نہ میں جہنم میں جاؤں نہ میری اولاد جہنم میں جائے۔ پیغمبر کے دور میں ایک بندہ جان کنی کے عالم میں تھا، تو کسی نے کہا کہ اس نے یہ مال کیوں جمع کیا؟ گندم کا ڈھیر لگا کے رکھا سامنے۔ بیٹوں نے کہا کہ میرے باپ نے وصیت کیا جب میں مر جاؤں تو اسے صدقہ کر دینا۔ تو پیغمبر نے کہا اس کا ایک دانہ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے صدقہ کرنا اس پورے ڈھیر سے زیادہ افضل ہے۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں مال جمع کرتے ہیں، اس میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، اور وہی مال ہمارے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ دنیا سے چلا گیا، مال استعمال کرنے والوں نے اگر خدا کی راہ میں استعمال کر دیا تو وہ جنت اور یہ جہنم چلا جائے گا۔ تو اس لیے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے جہنم نہ کمائیں، اپنے لیے جنت کمائیں۔ جہنم اور جنت میں فرق یہی ہے کہ جو خدا نے تمہارے لیے حلال قرار دیا اس کو حلال سمجھ کے وہ کھاؤ، حرام سے بچنے کی کوشش کرو۔ درود پڑے گا محمد و آل محمد۔ پچھلے سال جو مجالس ہوئیں، 2-3 مجالس میں فضائل امام کے عنوان سے کچھ گزارشات آپ کو گزار کی تھیں۔ آج میرا دل ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے عنوان سے چند جملے عرض کیے جائیں۔ سنیے۔ عہدہ نبوت و رسالت جو ہے یہ بھی خدا کی طرف سے ہے، اور عہدہ عصمت و امامت جو ہے یہ بھی خدا کی طرف سے ہے۔ اب کوئی بندہ مکتب اہل بیت کے نزدیک، دوسرے کسی کا اپنا مذہب ہے جو مرضی کرے، ہمارے مکتب میں نہ نبی کوئی خود سے بنا سکتا ہے نہ امام کوئی خود سے بنا سکتا ہے، حتیٰ کہ یہ اختیار خدا نے کسی نبی کو بھی نہیں دیا کہ آپ اپنی طرف سے کسی کو وصی مقرر کر دیں، اپنی طرف سے کسی کو جانشین مقرر کر دیں۔ ہمارے سامنے قرآن جب آتا ہے، قرآن میں جناب موسیٰ علیہ السلام سفارش کرتے ہیں اپنی بھائی کے لیے کہ اسے میرا وصی بنا دیا جائے۔ سفارش کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ یہ میرا وصی ہے۔ تو ہمارا عقیدہ جو قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ کی طرف سے امام اور نبی کو بنایا جاتا ہے، اور اس سے پچھلے انبیاء یا اوصیاء اس کے بارے میں اعلان کرتے ہیں۔ اب جب پیغمبر موجود تھے تو پیغمبر نے بارہا اپنے وصی کا، اپنے جانشین کا اعلان کیا، اور اب تمام افراد آگاہ ہیں کہ غدیر خم میں بھی یہ نہیں کہا کہ میں اپنی طرف سے جانشین مقرر کرتا ہوں، بلکہ وہ خدا کا حکم تھا کہ آپ اپنی جگہ اپنے جانشین کو مقرر کریں، تو اس کے ذیل میں اپنا جانشین مقرر کیا۔
اسی طریقے سے جب ایک امام اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اپنے سے بعد میں آنے والے امام کے بارے میں بتایا کہ میرے بعد فلاں امام ہے، فلاں امام ہے، اور فقط امام کا نہیں بتایا کہ فلاں فلاں امام ہوگا، امام کی نشانیاں بھی بتائیں کہ امام ہوتا کون ہے۔ صرف نام نہیں بتایا کہ میرے بعد حسن امام ہوں گے، اس کے بعد حسین امام ہوں گے، یہ نام بھی پیغمبر نے سارے ائمہ کے بتائے ہیں۔ ہر امام اپنے بعد آنے والے امام کا بھی تذکرہ کرتا رہا، لیکن بعض ائمہ کا تذکرہ ان سے پہلے امام فقط محدود لوگوں سے کرتے تھے۔ اب جب امام جعفر صادق اس دنیا سے جانے لگے، امام کی ذات پہ بآواز بلند درود پڑے گا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ حالات سازگار نہیں تھے تو چند افراد کو، جو خاص افراد تھے، انہیں یہ بتایا کہ آپ کے امام موسیٰ کاظم ہیں۔ اب ایک گروہ وہ چلا نیشا پور اور اس کے مضافات سے اپنے امام سے ملنے کے لیے۔ اب جیسے ہی وہ افراد مدینہ رسول میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہم امام سے ملنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ امام صادق کا تو انتقال ہو چکا، انہیں زہر سے شہید کر دیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ امام اگر شہید ہو گئے تو ان کا نائب کون ہے، اب امام زمان کون ہے؟ تو کسی نے انہیں کہا کہ جناب عبداللہ امام ہے۔ جناب عبداللہ امام موسیٰ کاظم کے بھائی تھے۔ کسی نے کہا کہ جناب محمد امام ہے۔ یہ محمد جو تھے یہ جناب اسماعیل کے بیٹے تھے، انہی سے سلسلہ اسماعیلی سلسلہ انہی سے چلا۔ جو بندہ ملا اس نے اپنے حساب سے بتایا جی فلاں امام ہے۔ اب یہ پہلے گئے جناب عبداللہ کے پاس، جا کے سامنے بیٹھے، حالت دیکھی کہ تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑا شاہانہ انداز ہے بیٹھنے کا۔ کہتے ہیں کہ یہ تو ائمہ کے بیٹھنے کا طریقہ نہیں ہے۔ بہرحال بیٹھ کے کہتے ہیں جی آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں تمہارے وقت کا امام ہوں۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے وقت کے امام ہیں تو ظاہر امام کو پہچاننے کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ اگر آپ ہمارے وقت کے امام ہیں تو یہ بتائیں کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کیا لے کے آئے ہیں۔ تو ظاہر اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ تم مجھ سے علم غیب کے بارے میں سوال کرتے ہو، علم غیب خدا کا خاصہ ہے، تم اہل بیت کو عالم الغیب سمجھتے ہو، عالم الغیب فقط خدا کی ذات ہے۔ کہا کہ تبرکات انبیاء اور تبرکات ائمہ دکھائیں، اس میں سے بھی چند چیزیں دکھائیں۔ جب یہ لوگ جوابات سے مطمئن نہ ہوئے تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے جوابات سے مطمئن نہیں ہوئے، کیونکہ امام کے جواب اس طرح نہیں ہوتے۔ اب یہ اضطراب اور پریشانی کے عالم میں باہر نکلے۔ باہر جیسے ہی آئے پریشان تھے کہ اب کہاں جائیں، کہ اتنے میں کسی سلمان نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ابو ذر کے لہجے میں گویا ہوا، کہتا ہے کہ اے فلاں ابن فلاں، درود پڑے گا محمد و آل محمد۔ شاعر اہل بیت تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ مختصراً حاضری پیش کریں گے، پھر انہیں ٹائم دیتے ہیں۔ کسی سلمان مزاج نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ابو ذر کے لہجے میں کہا کہ جس امام کو تم ڈھونڈتے ہو اس نے مجھے تمہارا نام بتا کے بھیجا ہے کہ تم فلاں ابن فلاں ہو، تم فلاں ابن فلاں ہو۔ جب یہ نام سنے تو کہا کہ کس کی طرف سے آئے ہو؟ کہا تمہارے امام زمان کی طرف سے آئے ہیں۔ اب وہ سلمان جو لوگوں کو علی کے در پہ لے کے جاتا تھا، اسی سلمان جیسے نے ان کی رہنمائی کرتے ہوئے امام موسیٰ کاظم کے در پہ لے گئے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جیسے ہی امام کے سامنے بیٹھے، حالت دیکھی کہ امام کی حالت بیٹھنے کی وہی ہے جو مسجد نبوی پہ چٹائی پہ پیغمبر بیٹھا کرتے تھے، ویسے ہی امام ایک چٹائی پہ بیٹھے ہیں۔ وہ شاہانہ تخت نہیں ہے، وہ تاج نہیں ہے، وہ پیغمبر کا جانشین پیغمبر کی طرح بیٹھا ہے۔
اب یہ تو تسلی ہوئی کہ بیٹھنے والے کا انداز نائب پیغمبر والا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے امام ہیں تو آپ ہمارے ناموں سے بھی آگاہ ہوں گے، آپ ہمارے آنے کے مقام سے بھی آگاہ ہوں گے، آپ ہمارے اعمال سے بھی آگاہ ہوں گے، آپ اس بات سے بھی آگاہ ہوں گے کہ ہم کیا لے کے آئے ہیں۔ امام نے پہلے ان کے نام بتائے کہ تم فلاں ابن فلاں ہو، تم فلاں ابن فلاں ہو۔ نام بتانے کے بعد کہتے ہیں کہ تم نیشا پور سے آئے ہو، تمہارا محلہ وہ ہے، تم فلاں محلے سے آئے ہو۔ محلے کا بھی بتایا، نام بھی بتایا، اور پھر کہا کہ زکوٰۃ کا مال اتنا لے کے آئے ہو، خمس اتنی مقدار میں ہے، اور جو تحفے تحائف لے کے آئے ہو وہ اتنی مقدار میں۔ جب یہ ساری چیزیں بتا چکے، پھر امام نے کہا جو اگلی بات میں بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جو خطوط سوال لکھ کے لوگوں نے بھیجے تھے وہ تم اپنے مہمان سرا میں چھوڑ کے آئے ہو۔ میں موسیٰ کاظم نے ان سوالوں کے نیچے جواب تحریر فرما کے اپنی مہر لگا دی ہے، میں نے اپنی مہر ثبت کر دی ہے۔ اب جب یہ چیزیں سن چکے، امام نے کہا کہ میرا تو امتحان لے لیا، اب یہ بتاؤ کہ جب تم وہاں سے چلے تھے تو ایک مومنہ نے جس کا نام شتیتا تھا تمہیں ایک درم دیا تھا کہ یہ امام کی خدمت پہ پہنچا دینا، وہ درم کہاں ہے؟ وہ درم امام کو پیش کیا گیا۔ پھر امام نے کچھ پیسے اور ایک کفن کا کپڑا جو ہے وہ ان مومنین کے حوالے کیا، کہتے ہیں کہ یہ لے کے چلے جاؤ اور یہ شتیتا کو دے دینا، کہنا کہ اب تمہاری موت قریب ہے، جب تم اس سے ملو گے 18 دن کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی۔ یہ اسے دے کے کہنا کہ تمہارا اس دنیا سے جانا قریب آ چکا، لیکن پریشان نہ ہونا، تمہارے جنازے پہ تمہارا امام موجود ہوگا۔ اب یہ تحفے تحائف جو امام کو دیے، جو زکوٰۃ کا مال دیا، خمس دیا، ساری چیزیں امام کو دے کے جب مہمان سرا میں پہنچے تو دیکھتے یہ ہیں کہ تمام خطوط کھلے ہوئے ہیں، اور ان خطوط کے نیچے امام کی طرف سے جواب، اور جواب کے نیچے مہر لگی ہے۔ یقین ہو گیا کہ یہی ہمارے وقت کے امام ہیں۔ اب واپس پہنچے، شتیتا کو وہ کفن بھی دیا اور وہ جو امام نے پیسے دیے تھے وہ بھی دیے۔ شتیتا نے وہ کفن لیا، اسے چوما، رکھ لیا۔ اب کچھ دن گزرے جو امام نے بتائے تھے، 18 دن کے بعد شتیتا اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ اب جیسے ہی شتیتا رخصت ہوئی، جنازہ پڑا ہے، جنازہ تیار ہو گیا، اچانک دیکھا کہ ایک سائیڈ سے گرد کو ابھرتے ہوئے دیکھا، اس میں سے امام ظاہر ہوئے۔ امام نے آ کے اپنی اس کنیز کا جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھا کے جیسے ہی امام رخصت ہونے لگے تو کہا کہ زیادہ لوگ مجھے نہیں جانتے، میرا لوگوں کو تعارف نہ کروانا۔ کچھ فاصلے پہ گئے تو ایک مومن جو جاننے والا تھا، اسے امام نے ایک جملہ کہا جو اس مجلس کا حاصل ہے۔ امام نے کہا کہ اگر کوئی بندہ حلال و حرام کی پہچان کرے، حلال و حرام کے اوپر عمل کرے، اپنا جو اس کا عمل کرنے کا حق ہے وہ حق ادا کرے، اور اس کے بعد جو اموال اس کے ذمے ہیں اور خمس و زکوٰۃ کا پابند ہو، غور کیجئے گا، وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، حدود الہی کا خیال رکھے، اور جو اموال اس کے ذمے وہ ادا کرے، تو امام زمان جو اس کے زمانے کا امام ہوگا، اس امام پہ لازم ہے کہ اس کی جنازے میں شرکت کرے، جس زمانے میں مر جائے۔ وہ زمانہ موسیٰ کاظم کا ہو تو شتیتا کے جنازے پہ آتے ہیں، وہ اگر علی رضا کا زمانہ ہو تو وہ آئیں گے، اگر وہ امام زمان کا زمانہ، آج کا زمانہ ہو تو امام زمان اس کے جنازے میں آئیں گے۔ بس یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے جنازوں پہ امام کو بلانا چاہتے ہیں یا نہیں بلانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اعمال درست کر لیں، حلال و حرام کی پہچان کریں، حلال کھائیں، حرام سے بچنے کی کوشش کریں، تو ہمارے امام ہمارے جنازوں میں آئیں گے۔ بلکہ جنازہ تو اگلا مرحلہ ہے۔ امام کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے آپ کو درست کر لو تو یہ ورد وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں تم ہوگے میں وہاں موجود ہوں گا۔
اور یہ حرام ایسی چیز ہے جو انسان کی آنکھوں کے اوپر ایسے پردے بنا دیتا ہے، دنیا کی رنگینیاں ایسے پردے بنا دیتی ہیں کہ ہم اپنے امام کو نہیں دیکھ سکتے۔ اگر یہ آنکھ دنیا کی رنگینیوں کو اتنا دیکھے جتنا امام چاہتے ہیں، اگر رزق وہ لے جو امام چاہتے ہیں، تو امام کی زیارت سے ایک لمحہ غافل نہیں ہو سکتا۔ امام کی زیارت کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو پاک کر لے، امام کی زیارت ہو جائے گی۔ ہمیں امام کی زیارت اسی لیے نہیں ہوتی کیونکہ ہم جو چیزیں ہم نے اپنے دماغ میں سیٹ کر رکھی ہیں، جو چیزیں امام کو پسند نہیں ہیں، ان کو جو ہم نظر کرتے ہیں ان کی طرف، وہ ایسے پردے بن جاتے ہیں کہ ہم امام کی زیارت نہیں کر سکتے۔ اگر ان کاموں کو چھوڑ دیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ امام انہیں پسند نہیں کریں گے، تو امام خود آپ کی زیارت کے لیے آ جائیں گے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ میں جو کوئی گناہ کرتا ہوں نا، میں نے اس گناہ کے لیے کوئی دلیل گھڑ رکھی ہے، نہیں یہ گناہ نہیں ہوتا، فلاں گناہ ہوتا ہے۔ کوئی مال میری جیب میں آ رہا ہے تو وہ حلال ہے، کہ یہ میری جیب میں آ رہا ہے، یہ مال حرام نہیں ہے۔ ویسا ہی مال اگر کسی دوسرے کی جیب میں جا رہا ہے تو کہیں گے، پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹیں گے کہ یہ مال حرام کھا رہا ہے۔ اپنا احتساب خود کریں۔ جو بندہ اپنا احتساب کر لے گا، ایک قدم احتساب پہ ہوگا، اگلا قدم امام کے قدموں میں ہوگا۔ میرے عزیزو، ہمارے ائمہ اس دین کی خاطر بڑی تکلیفیں، بڑے مصائب برداشت کیے۔ میدان کربلا میں ایک سے بڑھ کے ایک شہادت ہے، ایک سے بڑھ کے ایک مصیبت ہے۔ فقط ایک جملہ تاکہ عبادت مکمل ہو جائے۔ جیسے ہی کوئی جوان شہید ہوا، جیسے ہی کسی کا باپ شہید ہوا، اس کے بیٹوں کو، اس کی بیٹیوں کو پرسہ دینے کے لیے عباس بھی موجود ہیں، حسین بھی موجود ہیں۔ جیسے ہی کسی بچی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھتا ہے، حسین کا دست شفقت اس کے سر پہ آ جاتا ہے۔ عباس آ کے پیار کرتے ہیں کہ میں موجود ہوں، حسین کہتے ہیں بیٹا میں موجود ہوں۔ اب جیسے جیسے شہید ہوتے رہے، عباس بھی تسلیاں دے رہے ہیں، حسین بھی تسلیاں دے رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، جب حسین شہید ہوئے نا، حسین کی 4 سالہ بیٹی کو پرسہ دینے کے لیے کوئی نہیں آیا، سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں آیا۔ سکینہ اگر خیمے میں جاتی ہے، خیموں کو آگ لگ جاتی۔ اگر سکینہ خیموں سے باہر نکلتی، سکینہ کا دامن جل جاتا ہے۔ اور جب سکینہ باہر آتی ہے تو باہر آ کے تماچے کھانے پڑتے ہیں۔ اور جب سکینہ اپنے بابا کے پاس جاتی ہے، شمر کے تازیانے برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہیں بس نہیں ہوتی۔ سکینہ نے ایک جملہ کہا، بابا کی لاش پہ آئی، کہا بابا یہ آپ کے جسم پہ تیر کیسے ہیں؟ کہا بابا تیر تو برداشت کر لوں گی، پر سکینہ کو یہ تو بتاؤ نا، آپ کا دھڑ موجود ہے، سر کہاں ہے؟ کہا بابا آپ کا سر کہاں ہے؟ میں کہوں گا بی بی آپ کو بابا کا دھڑ تو ملا، آپ نے بابا کو پرسہ تو دیا، آپ کے سر پہ بی بی زینب عالیہ نے دست شفقت تو رکھا۔ بی بی میں یہ سوچتا ہوں کہ جب موسیٰ کاظم دنیا سے گئے تو معصومہ کم کے سر پہ دست شفقت رکھنے والا کون تھا؟ بی بی تو اپنے بابا کے جنازے کو بھی ترستی رہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ